بھائی جان، میں محترم جان ایلیا کو بھائی جان کہتا تھا۔ ناراض ہو جاتے تھے، جانی صرف جان کہا کرو، یاری دوستی اور ہم سفری ہو جائے تو پھر بھائی کہاں سے آ گیا۔ میں اپنے سارے بھائیوں کو بھائی کہتا تھا کیونکہ ان سے نہ یاری تھی، نہ دوستی تھی، نہ وہ میرے ہم سفر تھے۔ ان میں سے کوئی بھی میرا ہم سفر ہوتا تو میں دوریاں بانٹ لیتا۔ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر بہکا اور چہکا نہیں جاتا۔ میں نے کہا میں آپ کو جان صرف ایک شرط پہ کہوں گا۔ بولے کون سی؟ میں نے کہا آپ مجھے انور صاحب کہہ کے بلائیں گے۔ چند سیکنڈ خاموش رہے، پھر تل ملائے اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مزید الجھایا۔ کہنے لگے جانی تمہارے گھر بیٹھا ہوں، اگر اپنے گھر میں ہوتا تو رکشے میں بیٹھ کے کہیں چلا جاتا۔ جان میں رکشا منگوا دوں؟ جب تم نے جان کہہ دیا تو رکشے پر لعنت بھیجو۔ ایک دم کھڑے ہو گئے اور اپنے کرتے کی دونوں جیبوں سے 2 گلاس نکالے اور زور سے میز پہ رکھ دیے اور کہنے لگے گلاس میں لے آیا ہوں، اب تم بوتل لے آؤ۔ تمہارے گھر کے گلاس بہت بھاری ہیں، لڑکیوں کی طرح ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ بھائی جان کی 4 کتابیں ہیں، شاید، یعنی، لیکن، گمان۔ نوجوانوں میں آج کل بھائی جان بہت مقبول ہو رہے ہیں، یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی۔ جس محفل میں جاتا ہوں سب کی فرمائش ہوتی ہے آپ آج صرف جان ایلیا پر بات کریں اور ان کی شاعری سنائیں۔ بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے جان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف ان کے لیے میں بھائی جان کا حلیہ بتانا چاہتا ہوں۔ بال و بال، سر آشفتہ، آنکھیں منتظر، دماغ شہر جمال، صحت خواب و خیال، قد آور، ہاتھ قلم، صورت آشنا، غصہ لبریز، دل پیمانہ، دور سے دیکھو تو مسئلہ، قرب اخلاقی خوشگوار، مردوں کی محفل میں پرسکون، عورتوں کی محفل میں پھدکتا افلاطون۔ جان کا مطلب ہے جو شخص، کوئی بھی۔ ایلیا حضرت علی کا لقب تھا۔ بھائی جان سے میری خط و کتابت آج بھی ہے۔ میں ان کو یہاں کے حالات لکھتا رہتا ہوں، وہ مجھے وہاں کے حالات لکھتے رہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے تقریباً ایک سے ہے۔ چند روز ہوئے بھائی جان کا خط آیا۔ جانی، 71 برسوں سے پاکستانی امیدوں سے بے نیاز گزر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اب پاکستان میں مرنا بیداری بن گیا ہے، مگر تم کو بیدار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لکھتے رہو اور دوسروں کو خوش کرتے رہو۔ یہاں 2 دن پہلے پاکستان کے سارے شاعروں اور ادیبوں نے نماز شکرانہ ادا کی، صرف اس لیے کہ میٹو کا وجود ان کی رخصت کے بعد آیا۔ امامت علامہ اقبال نے کی، پہلی صف میں فیض، فراز، یوسفی، صوفی تبسم، بھائی رئیس، قاسمی، منیر نیازی، مصطفیٰ زیدی، ان کے علاوہ ہزاروں تھے۔ میں نہیں گیا، دور سے دیکھتا رہا، سوچا قضا پڑھ لوں گا۔ جانی، یہ میٹو مرگ ناگہانی سے بھی بری بلا ہے، یہ غالب نے کہا تھا۔ میں غالب نہیں ہوں، پھر بھی یوں لگا تمہارا خط نہیں، تم آ گئے۔ بات چیت ہو رہی ہے، تم نے میرا حال پوچھا ہے، اب سنتے رہیو۔ غالب کے مصائب کی داستان اس وقت شروع ہوئی تھی جب 12 برس کے تھے۔ جس طرح شاعروں کو اپنی پہلی کتاب چھپوانے کی جلدی ہوتی ہے، اسی طرح غالب کو اپنی شادی کی جلدی تھی، کیونکہ اردو ادب میں زیادہ تر اچھی شاعری نکاح کے بعد شروع ہوئی۔ غالب جب 13 برس کے تھے شادی کر لی، مزمحل ہو گئے، عناصر سے اعتدال رخصت ہو گیا۔ میرے مصائب کی داستان یہاں آنے کے بعد شروع ہوئی۔ جانی، مجھ سے مردہ شاعری نہیں سنی جاتی۔
سارے شاعر یہاں بری شاعری کر رہے ہیں اور مشاعرے میں زمین پر مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی طرح جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی بخشش ہو گئی ہے تو یہ جھومنا بند کر دو۔ نہیں مانتے۔ اقبال کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی شاعری جھوم کر پڑھنے والی تھی، مگر فیض اور فراز کو جھومنا نہیں چاہیے۔ یہاں بجلی نہیں ہے، صرف ایمان کی روشنی ہے اور اسی کے بلب لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود میرے منطقی شعور کو دن بھر میں 10-11 جھٹکے لگتے ہیں، جن سے میرے 14 طبق بجھ جاتے ہیں۔ یوسفی آ گئے ہیں، اپنے گوشے میں ٹھہرنے کے بجائے کسی شاعرہ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شاعرہ نے مجھے بتایا یوسفی صاحب بھول جاتے ہیں کہ وہ یہاں آ گئے ہیں۔ ہر اتوار کو مجھ سے کہتے ہیں آج ہاکس بے چلیں گے، بھنڈیاں پکا لو۔ یوسفی کے آنے کی خوشی میں یہاں ایک شام شیر یاراں منائی گئی۔ میزبان مشفق خواجہ تھے، مہمان خصوصی غالب تھے۔ یوسفی صاحب اسٹیج پر آب گم بیٹھے رہے، مسکرا بھی نہیں رہے تھے کیونکہ حوریں ان کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ مشفق خواجہ نے یوسفی صاحب سے فرمائش کی کہ آپ خاکم بدہن میں سے کچھ سنا دیں، تو کہنے لگے آپ ضیاء محی الدین کا کام مجھے کیوں سونپ رہے ہیں؟ پھر مشفق خواجہ نے کہا آخری کتاب شام شیر یاراں کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے مجھے اولاد کی ضرورت تھی اور اولاد کو شام شیر یاراں کی۔ اور اس شام میں شرکت کی وجہ بھی شام شیر یاراں ہے۔ غالب مسکرائے۔ یوسفی کی فرمائش پہ خواجہ صاحب نے غالب سے کہا آپ اپنی پسند کے اپنے چند شعر سنا دیں۔ غالب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یوسفی کون سی خوشبو لگا کر آئے ہیں، ماحول بوئے پیرہن سے بھر گیا۔ کہنے لگے بادشاہ کی فرمائش کئی مرتبہ منع کی، مگر مشفق کی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 8-10 اشعار کا مطلب مجھے مشفق نے بتایا۔ دوستو، ایک عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ اب خاک میں سے اپنے چند اشعار نکالوں، خواجہ نے کس امتحان میں ڈال دیا۔ خواجہ صاحب بولے مرزا ایک چھیڑ ہے وگرنہ مراد امتحان نہیں۔ میر اٹھ کر جانے لگے، جانی میں نے دبوچ لیا اور کہا آپ کو بھی بلائیں گے، بڑے شاعر اسٹیج پہ بعد میں جاتے ہیں۔ جانی اب تم مرزا کے شعر سنو۔ انہیں منظور اپنے زخمیوں کو دیکھ آنا تھا، اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی۔ میر نے آہستہ سے واہ کہا۔ میں نے پوچھا آپ نے واہ کہا؟ کہنے لگے کمر میں درد ہو رہا ہے، آہ کے بجائے واہ نکل گیا۔ وعدہ آنے کا وفا کیجئے یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے۔ میر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے دیکھا تو چپ ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا اب کہیں اور درد ہو رہا ہے؟ کہاں تک روؤں اس خیمے کے پیچھے کیا قیامت ہے، میری قسمت میں یارب کیا نہ تھی دیوار پتھر کی۔ میر نے اپنی پیشانی پہ 3-4 مرتبہ اپنا ہاتھ مارا، جانی یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ میر نے کچھ نہیں کہا، بس مجھ سے لپٹ گئے۔ ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیما سے ہم گزر گئے پیمانہ چاہیے۔ جانی میرے گال پہ نوچا، کہا تو تعریف نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا خاموشی سے سننا بھی تعریف کرنا ہے۔ غالب نے آخری شعر سنایا، سیاہی جیسے گر جاوے دمِ تحریر کاغذ پر، میری قسمت میں یوں تصویر ہے شبہائے ہجراں کی۔ ہر طرف سے واہ واہ سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خواجہ صاحب نے کہا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ پھر یوسفی صاحب کے کہنے پر خواجہ صاحب نے میر صاحب کو اسٹیج پہ بلایا۔ اسٹیج پر غالب سمیت سب کھڑے ہو گئے۔ میں میر کو گود میں اٹھا کر لے گیا اور میز پر بٹھا دیا۔ اس واقعے سے میر کے وزن کا اندازہ کرو، میں میر کو گود میں اٹھا کر لے گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا جان تم میر صاحب پر کندھا پکڑ لو اور یہیں کھڑے رہو کیونکہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔
3-4 منٹ میر خاموش بیٹھے رہے. ان کو اپنا کوئی شعر بھی یاد نہیں تھا. سودا کھڑے ہوئے اور زور سے بولے, اگر تم کو اپنے اچھے شعر یاد نہیں ہیں تو میرے سنا دو. میر نے مجھ سے پوچھا یہ کون تھے؟ میں نے کہا ہندوستان کا ایک فلمی پلے بیک سنگر ہے محمد رفیع. جانی میں نے سودا نہیں کہا, ورنہ محفل میدان جنگ بن جاتی. میر نے کہا مجھ میں اور غالب میں بہت فرق ہے. غالب کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بہت تھے, مجھے اپنے سر پہ خود اپنا ہاتھ رکھنا پڑا. اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یہاں صدا, مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں. خواجہ صاحب بولے میر جی میں مشفق تھا, ہوں اور رہوں گا. پھر میں میر صاحب کو شعر یاد کرواتا گیا اور وہ پڑھتے گئے. کم فرصتی یہ گل جو کہیں کوئی نہ مانے, ایسے گئے ایام بہاراں کے نہ جانے. بندھا رات آنسو کا کچھ تار سا, ہوا ابر رحمت گناہ گار سا. غالب اپنی کرسی چھوڑ کر آئے اور میر کے ساتھ میز پر بیٹھ گئے. میر فقیر ہوئے تو ایک دن کیا کہتے ہیں بیٹے سے, اون بچی ہے تھوڑی اس کو کیوں کر کاٹیں بابا ہم. دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے, برسات اب کے شہر میں سارے برس رہی. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. کیا سیر اس خرابے کا بہت اب چل کے سو رہی ہے, کسی دیوار کے سائے میں منہ پہ لے کے داماں کو. غالب نے کہا ایک شعر میر صاحب کا میں سنانا چاہتا ہوں. دیکھ لیتا ہے وہ پہلے 4 سو اچھی طرح, چپکے سے پھر پوچھتا ہے میر تو اچھی طرح. میں میر کو اٹھا کر لے گیا اور ان کی کرسی پر بٹھا دیا. غالب نے کہا میں نے پہلے کہہ دیا تھا میر صاحب کی شاعری گلشن کشمیر ہے. سودا پھر بولے مرزا گلشن مقبوضہ کشمیر, روڑے پیٹنے کے علاوہ اس گلشن میں اور ہے کیا؟ درد اور مصفی نے سودا کو خاموش رہنے کو کہا. جانی پھر کمال ہو گیا. خواجہ صاحب نے مجھے اسٹیج پر بلایا اور کہا مرزا پوچھ رہے ہیں تم کون ہو اور کیا کرتے تھے؟ میں نے مرزا سے کہا وہی کرتے تھے جو آپ کرتے تھے. آپ کو 14ویں بیگم نے پریشان کیا, ہم کو پہلی نے پریشان کیا. امروہے کے ہیں, شاعری کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مرزا نے فرمائش کی کچھ سناؤ. میں نے کہا میر صاحب اور آپ کے بعد. مرزا کہنے لگے تم پیدا بھی تو ہم دونوں کے بعد ہوئے ہو. جانی میں نے مولا علی سے مدد مانگی, ایلیا کے نام کا واسطہ دیا اور کہا عزت رکھ لیں. خواجہ صاحب نے کہا پہلے اپنے بارے میں کچھ بتا تو دو سب کو. میرا نام جان ایلیا ہے, ادب گھر سے ملا, بے ادبی زمانے سے. 1935 میں زمین پر آیا, 2002 میں آسمان پر. ولادت امروہہ یو پی, وفات کراچی بہت پی. کئی وقت مجھ پر ایسے آئے, میں نے سوچا کیوں نہ احساس, شعور اور اپنے فن کو طاق میں رکھ دوں اور کہیں نکل لوں. تنہا بہت مصروف زندگی گزاری, ہر بات کا دکھ رہا, صرف ایک بات کی خوشی حاصل ہوئی, میں نے ملی اور قوم پرستانہ انقلابی شاعری نہیں کی. فارسی اور عربی میری بغل میں اور اردو میری جیب میں تھی. کاش میرے چاہنے والے میری شاعری کے بجائے میری نثر پر دھیان دیتے. شاعری تو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے, نثر سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جو ملک میں چھوڑ کر آیا ہوں وہاں بہادر بہت ہیں, اور بہادروں کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے. اب میں مرزا کی فرمائش پر اپنے چند اشعار سناتا ہوں. 18 برس کی عمر میں غزل لکھی تھی, اس کا ایک شعر. ہم کو مٹا نہ دیں یہ زمانے کی مشکلیں, لیکن یہ مشکلیں تو ہزاروں کے ساتھ ہیں. اسی زمانے کا ایک اور شعر. ہجوم غم میں سجائی ہے میں نے بزم خیال, نظر جھکا کے ذرا پھر تو ہم سخن ہونا. اب بات کی شاعری. خاموشی سے ادا ہو رسم دوری, کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم,
جانی مرے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگے۔ مرزا گھبرا گئے، خواجہ صاحب سے پوچھنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ خواجہ بولے جان اچانک نوجوانوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں، ان کے ہر شعر پر زمین پر بھی اسی قسم کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ زلیخا عزیزاں بات یہ ہے بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم؟ نوجوان چیخنے لگے التجا نہیں، التجا نہیں، التجا نہیں، ایک نہیں 4 شعر۔ اچانک بھائی تقی اٹھ کر آئے اور میرے کان میں کہنے لگے تمہارے سارے بھائی یہاں بیٹھے، ان کا بھی تعارف کروا دو۔ خواجہ صاحب نے مجھ سے پوچھا تقی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا وہی جو سارے نوجوان کہہ رہے ہیں، التجا نہیں کہ کم از کم 4 شعر سنانا۔ مرزا سے اجازت مانگی، مل گئی۔ میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں۔ لمبے بالوں والی لڑکیوں نے دھمال شروع کر دیا۔ نوجوان بھنگڑا ڈال رہے تھے، اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ غالب نے لڑکیوں کو دیکھا، کہا سب دن کے پردے میں نہا تھیں، اب نظر آئیں۔ میاں تم اپنے 4 شعر مکمل کرو۔ میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں۔ تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں، بچھڑ کر جان تیرے آستاں سے، لگایا جی بہت پر جی لگا نہیں۔ وہ ہجر و وصل تھا سب خواب در خواب، وہ سارا ماجرا جو تھا وہ تھا نہیں۔ محبت کچھ نہ تھی جز بدحواسی، کہ وہ بندے قبا ہم سے کھلا نہیں۔ اس کے بعد جانی میں اسٹیج سے کود کے بھاگ گیا۔ یہ سانحہ صرف تم کو بتایا ہے، بس اپنے تک رکھیو۔ دوسرے دن میں اپنی مقبولیت کی معافی مانگنے میر صاحب کے گھر گیا۔ وہ لیٹے ہوئے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ یہاں ٹیلی ویژن بھی بغیر بجلی کے چلتا ہے۔ عمران خان سفید شلوار، سفید قمیض، کالا کوٹ اور لال مفلر ڈالے تقریر کر رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے بہت خوش شکل ہے، اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم کے لیے کسی اور خواہش کا اظہار کریں۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ کہنے لگے عمران ہے کیسا؟ میں نے کہا نیازی ہے مگر نیاز مند نہیں، عقل ہے مگر عقل مند نہیں، فکر ہے مگر فکر مند نہیں، دولت ہے مگر دولت مند نہیں۔ میر کی کلیات جو میں ترتیب دے رہا ہوں تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ میر صاحب چاہ رہے ہیں تم اس کتاب کا نام بتاؤ۔ میں نے کہا قبلہ آپ انور مقصود کے گھر 1 مرتبہ گئے ہیں، میں 1000 مرتبہ جا چکا ہوں، وہ ایسا نام بتائے گا جس کے کئی مطلب نکل آئیں گے۔ کہنے لگے وہ مجھے تم سے زیادہ جانتا ہے، میری عزت کرتا ہے اور مجھے شاعروں کا خدا مانتا ہے۔ پھر میں نے ہمت کر کے جو نام تم نے پچھلے خط میں لکھا تھا وہ بتا دیا۔ میں نے کہا انور مقصود چاہتا ہے آپ کی کلیات کا نام خواتین و حضرات ہونا چاہیے۔ اچک کے بیٹھ گئے، میں نے گپک لیا ورنہ پلنگ سے گر جاتے۔ بولے کلیات کا نام خواتین و حضرات؟ میں نے بتایا انور نے لکھا تھا 2000 اشعار خواتین کے بارے میں، 2000 اشعار حضرات کے بارے میں۔ کہنے لگے اب نام سمجھ میں آیا، رکھ دو۔ ٹیلی ویژن لگایا، عمران کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی۔ زور سے اپنا ایک مصرع پڑھا، اللہ رے کیا نمک ہے آدم کے حسن میں بھی۔ میں خدا حافظ کہہ کے چلا آیا، اپنے کوارٹر پہنچا۔ نیند قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جانی یہاں نہ سونے کی گولی ملتی ہے نہ جاگنے کی۔ سوچنے لگا یہاں کیوں آ گیا، ساقی فاروقی کی طرح دوسری طرف جانا پسند کر لیتا، آگ کی وجہ سے کم از کم چائے تو گرم مل جاتی۔ کچھ دن پہلے مغرب کے بعد فیض صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، اب لاہور میں میلہ چراغاں کی جگہ فیض میلہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے ادبی تبدیلی کی نہیں، ہم سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، نئے پاکستان کی۔ میں نے پوچھا کیا مطلب نیا پاکستان؟ کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے؟ کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے؟ پنجابی جالندھر چلے گئے،
پٹھان افغانستان چلے گئے، بلوچی ایران چلے گئے، خالی فوج رہ گئی پاکستان میں۔ خالی فوج رہ گئی۔ پاکستان میں وہ تو شروع سے تھی، پھر نیا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ ناراض ہو گئے اور چلے گئے، جانی یہ خود فوج میں کرنل رہ چکے ہیں۔ جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے، تم عمران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاض کو بھیج دے۔ اور نیا ناظم آباد کے پیچھے نئے پاکستان کی بنیاد رکھتے۔ پرانا پاکستان بھی کراچی سے شروع ہوا تھا، نئے پاکستان کو بھی کراچی سے شروع ہونا چاہیے۔ تم نے خط میں لکھا تھا تمہیں ایک فنکشن میں شاعری اور سیاست پہ بات کرنا ہے۔ پاکستان کیا سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شاعری سے؟ جانی شاعری اور سیاست میں صرف جھوٹ ہوتا ہے، پوئٹری اور پالیٹکس میں سے جھوٹ نکال دو تو صرف سفید کینوس رہ جاتا ہے۔ شاعر اپنی غزل کے ہر دوسرے شعر میں یو ٹرن لیتا ہے اور سیاستدان اپنی ہر تقریر میں یو ٹرن لیتا ہے۔ بس ایک بات ضرور کہہ دینا، اچھے شاعر کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر بڑے سیاستدان کے لیے اچھا بے ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ عمران ایماندار ہیں، اسی لیے مشکل میں ہیں۔ اب بچا کیا؟ پاکستان سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شاعری سے؟ قائد اعظم بہت بڑے سیاستدان تھے، علامہ اقبال محب وطن تھے اور بڑے شاعر تھے۔ اب پاکستان میں نہ قائد پیدا ہو سکتے ہیں نہ علامہ۔ اگر پاکستان کی ترقی تم دیکھنا چاہتے ہو تو پنجابی وکیلوں کو فوجی بنا دو اور پنجابی فوجیوں کو وکیل بنا دو۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ 2 دن میں سرحد پار کر لیں گے۔ جانی خط ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، بس تمہیں ایک اچھی خبر سنا دوں۔ آج صبح میری بجیا سے ملاقات ہوئی، شہد کی نہر کے کنارے بیٹھی کیاریوں میں پھول لگا رہی تھی۔ 10-15 حوریں ان کے ساتھ تھیں۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، ادھر آؤ بیٹے، کیسے ہو؟ کدھر ہو؟ کہاں ہو؟ بھئی تم اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں نے بجیا کو بتایا نہیں کہ ہم مر گئے ہیں۔ جانی اب بتاؤ ہم و بجیا کیا کریں؟ آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے۔ تمہارا جان جانی جانے من۔